السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2016 میں جاپانی سائنسدان یوشی نوری اوسومی کو نوبل پرائز دیا گیا آٹوفیجی کا میکنزم ڈسکور کرنے پہ، کہ جسم کے اندر ایک ایسا سیلف ہیلنگ سسٹم موجود ہے جو پرانے اور ڈیمیج سیلز کو ختم کرتا ہے، نئے سیلز بناتا ہے، جس سے ہماری عمر بڑھنے کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم آہستہ آہستہ بوڑھے ہوتے ہیں، کئی پریشان کن بیماریاں اور مسائل ختم ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء کو نئی زندگی ملتی ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ یہ آٹوفیجی کا میکنزم ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا ٹریگر ہوتا ہے بھوکے رہنے کے ساتھ۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو یہ سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی باڈی خود کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ اس آٹوفیجی کے میکنزم کو ایک سادہ سی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی روڈ ریپیئر کرنا ہو، سڑک کی مرمت کرنی ہو، تو اس پر ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے۔ گاڑیاں اگر آتی رہیں گی تو روڈ کو کیسے مرمت کیا جائے گا؟ گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے اور پھر اس کے جو کھڈے ہیں جہاں سے روڈ خراب ہوا ہے اس کو مشینوں کے ساتھ مرمت کیا جاتا ہے۔ یا اگر ساری ٹریفک نہ بند کی جائے تو ایک سائڈ سے ٹریفک جاری رہتی ہے، ایک سائڈ سے روک کے پہلے اسے ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے، وہاں پر ٹریفک چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس سائڈ کو ٹھیک کیا جاتا ہے ٹریفک کو روکنے کے ساتھ۔ مطلب کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک ٹریفک کو روکا نہیں جائے گا روڈ کو مرمت نہیں کیا جا سکتا۔ یہی آٹوفیجی میں ہوتا ہے کہ جب ہم کھاتے رہیں گے ساتھ ہی ساتھ، ایک کھانا ہضم نہیں ہوا دوسرا کھا لیا، دوسرا ہضم نہیں ہوا تیسرا کھا لیا، آج کا ہضم نہیں ہوا پھر اگلے دن، پھر ایسے ہی مطلب وہ ترتیب کوئی رہتی نہیں ہے، بے ہنگم ہم کھاتے چلے جاتے ہیں، وہ خرچ ہوتا نہیں ہے، تو ہمارے اعضاء کو راحت نہیں ملتی، انہیں چھٹی نہیں ملتی، انہیں سکون نہیں ملتا۔ وہ خود کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ابھی معدے نے اپنا کام پوری طرح سے نمٹایا نہیں تھا، ہم نے اسے اور کام دے دیا۔ جگر نے اپنا پہلا کام نمٹایا نہیں، ہم نے اور دے دیا، ہم نے اوپر سے اور دے دیا، اوپر سے اور دے دیا۔ تو اس طرح اعضاء خود کا خیال نہیں رکھ پاتے، اپنی صحت کو برقرار نہیں رکھ پاتے، اور ہم کئی طرح کے مسائل میں گر جاتے ہیں، کیونکہ اندرونی اعضاء کا جب ہم خیال نہیں رکھیں گے، انہیں ریسٹ نہیں دیں گے، پھر وہ اپنا خیال نہیں رکھیں گے اور بیمار ہوں گے، نتیجتاً ہم بیمار ہوں گے۔ آٹوفیجی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اعضاء کو ریسٹ ملتی ہے۔ ایک تو باڈی جمع شدہ فیٹ کو خرچ کرنا شروع کر دیتی ہے، جب ہم خوراک نہیں لیتے تو جسم اپنی ضرورت اس جمع شدہ فیٹ سے پوری کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے یہ چربی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، موٹاپا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسامت مناسب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا ڈیمیج سیلز ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، نئے سیلز تعمیر ہوتے ہیں، ہماری یادداشت بہتر ہوتی ہے، دماغ کے سیلز بنتے ہیں، کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے، فوکس بہتر ہوتا ہے، بھول جانے کی بیماری ختم ہوتی ہے، ہماری جلد تر و تازہ ہوتی ہے، مرجائی ہوئی جلد، یعنی یہ پرانے سیلز ختم ہو جاتے ہیں، نئے فریش تازہ اور صحت مند سیلز پیدا ہوتے ہیں، ہمارے معدے آنتوں کے افعال میں بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے، ہاضم انزائمز کی سیکریشن بہتر ہو جاتی ہے، اور جگر جو ہماری باڈی کا ڈی ٹاکس پاور ہاؤس ہے وہ ریپیئر ہوتا ہے۔ جگر میں جتنے زہریلے مادے ہیں وہ سارے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں جو جمع شدہ فیٹ ہے، چربی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جگر اپنی صحت کو بحال کرتا ہے، گردوں کے افعال میں بہتری آتی ہے، یہ جوڑوں وغیرہ کے مسائل، ہاضمے کے مسائل، بلڈ پریشر، شوگر کے مسائل، یعنی کہ آپ کسی بھی پرابلم کی بات کر لیں، روزے سے ہمیں اس میں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے روزہ بندہ مومن کے لیے کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ سائنس آج انکشاف کر رہی ہے کہ بھوکا رہنا ہمارے لیے کتنا اچھا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر یہ شروع سے انعام کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، ایمان والو، تم پر روزے لازم کیے گئے اور جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ لازم کیے گئے تھے، بس تم پہ نہیں لازم ہوئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ چلتا ہے روزہ صرف روح کی پاکیزگی اور تطہیر کا کام نہیں کرتا، بلکہ روزہ ہمارے بدن کو اندر سے بھی صاف کر دیتا ہے، ہمارے کئی طرح کے روگ ختم ہوتے ہیں، ہماری صحت بحال اور برقرار ہوتی ہے۔
تو یہ اس رب کا انعام ہے، یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، یہ رحمت ہے ہم پہ اور انعام ہے ہم پہ۔ روزے کے معاملے میں کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی۔ البتہ اس چیز کا خیال رکھیے کہ دن بھر جب ہم روزے سے رہے ہیں، افطاری کے وقت ہم مناسب کھانا کھائیں اور صحت بخش چیزیں کھائیں۔ اگر ہم بے دریغ انواع و اقسام کی چیزیں بغیر کسی لحاظ کے کھاتے چلے جائیں گے تو جو دن بھر ہمیں فائدہ پہنچا ہے، جسم کے اندر اصلاح اور تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، وہ پھر وہیں پہ ٹھپ ہو جائے گا۔ مطلب ہمیں روزے کا ثواب تو ملے گا لیکن جسمانی فوائد سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی اس نعمت سے ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ روحانی پاکیزگی کے ساتھ ہمیں اپنی غذا کو بھی بہتر بنانا ہے، سحری اور افطاری میں صحت بخش چیزوں کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہم بدنی فوائد بھی حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کی توفیق دے اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی نفع مند بنائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔